آج ایک اور بہت ہی مشہور کتاب کو سمرائز کرتے ہیں. اس کا نام ہے 48 لاز آف پاور. مشہور کتاب ہے رابرٹ گرین کی. 98 2000 میں پبلش ہوتی ہے. 16-18 سال پرانی کتاب ہے. 400 سے 500 پیجز ہیں, کچھ 470 شاید پیجز ہیں. اگر آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو اگر اچھے ریڈر ہیں تو مہینہ لگ جائے گا اس کو پڑھنے میں. اس کتاب کے اندر 48 قانون بتائے گئے ہیں کہ کس طرح لوگ آپ کے اوپر حکمرانی کر سکتے ہیں. اس کتاب پر بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر مینوپولیشن سکھائی گئی ہے. اپنے قریبی لوگوں سے آپ بدگمان ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہر کوئی آپ کے رشتہ دار ہیں, بہن بھائی ہیں, ماں باپ ہیں, آپ کو مینوپولیٹ کر رہے ہیں, آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور ان کا صرف اور صرف مقصد آپ سے فائدہ اٹھانا ہے. جو دوسری سائڈ ہے وہ کہتی ہے کہ اس کتاب کے اندر وہ تمام قوانین بتا دیے گئے ہیں جس سے ایک معصوم شخص اس ظالم دنیا کے اندر سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اوپر کیا کیا ظلم ہو سکتے ہیں. اس آتھر کی کیا آئیڈیالوجی تھی, کس طرح یہ کتاب لکھی گئی, اس پہ بات نہیں کروں گا. لیکن اس کے اندر جو کن لوگوں کے لیے کتاب ہو سکتی ہے, کہا تو جاتا ہے کہ آپ 17-16 سال کے بعد یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں, ان ریڈرز کے لیے ہے. لیکن میرے مطابق یہ کتاب 28 سال کی ایج کے بعد پڑھنی چاہیے, کیونکہ جو ایج 16 سے لے کر, خاص طور پہ پاکستانی انڈین یہ کمیونٹی کے لیے 16 سے لے کر جو 26 سال کے درمیان ہے, اس کے اندر دماغ اتنا میچور نہیں ہوتا اس سمجھنے کے لیے کہ میرے قریبی مجھے دھوکہ دے رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں. اور یہ کتاب آپ کو مجبور کر دیتی ہے یہ یقین دلانے پر کہ آپ کے قریبی آپ کو دھوکہ ہی دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ 28 سال کے بعد پڑھنے سے, خاص طور پر 28 سے 48 سال کی ایج کے درمیان, یہ کتاب بہت ہی مفید ہے پڑھنے کے لیے. اچھا, اس کے اندر 48 قوانین ہیں. اگر ان کو سمرائز کرنے بیٹھوں گا اور تمام سٹوریز کو بتاؤں گا تو کافی دیر لگ جائے گی. اس کو میں نے سمرائز کروں گا 10 پوائنٹس میں, جن کے اندر 3 یا 4 پوائنٹس ہر کسی کے اندر آ سکتے ہیں. ان کو جو پوائنٹ ایک دوسرے سے ملتے ہیں میں ان کو ایک ساتھ لے جاؤں گا اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر کہا کیا جا رہا ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے, پہلے نمبر پر, کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ آپ کے اوپر حکمرانی کرتے کیسے ہیں. اس نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سروائیول رہے, آپ کی زندہ رہیں, تو آپ نے اپنے ماسٹر سے آگے نہیں نکلنا. یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ کا جو بھی ماسٹر ہے, جس سے آپ نے ہنر سیکھا ہے, آپ کا باس ہے, آپ کا لیڈر ہے, ٹیچر ہے, اس سے آگے نہیں نکلنا ہے. تو اس کے اندر کیونکہ یہ اس آتھر کا بہت زیادہ کام جو ہے ہسٹری پر ہے, خاص طور پہ یورپین ہسٹری پر ہے, تو اگر آپ کا شوق اٹیلین, اسپینش اور اس طرح کے برٹش ہسٹری کے اوپر نہیں ہے, ہو سکتا ہے کتاب بیچ میں آپ کے لیے بورنگ ہو جائے. لیکن وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ایک وزیر ہے جس نے اپنے بادشاہ کے لیے بہت بڑی ایک سیریمنی رکھی ہے. اس کے اندر لوگ آتے ہیں اور بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ وزیر نے اتنی بڑی ایک سیریمنی لوگوں کو اور چاروں طرف کے جتنے بھی مشہور لوگ ہیں, حکمران کو بلایا ہے. لیکن جو لیڈر ہے, جو بادشاہ ہے, وہ ڈر جاتا ہے کہ میرا وزیر مجھ سے زیادہ پاپولر ہو گیا, اور اگلے دن اس کا قتل کروا دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے سروائیول رکھنا ہے تو ماسٹر سے آگے نہیں نکلنا. آپ اپنی جتنی بھی جدوجہد ہے اس میں ماسٹر کو یہ یقین دلاتے رہیں کہ وہی آپ سے بہتر ہے اور آپ اس کے نیچے کام کر رہے ہیں. اچھا, بہت سارے اس کے پوائنٹس جو ہیں آپ کو کانٹراڈکٹری سے لگیں, لیکن میں صرف سمرائز کر رہا ہوں کہ اس کے اندر وہ بتانا کیا چاہ رہا ہے. دوسرے نمبر پر ہے کہ غلط شخص کو آپ نے کبھی اوفینڈ نہیں کرنا. یعنی جو دشمن ہے, دوست ہے, لیکن اگر وہ ایسا شخص ہے جو پریڈکٹیبل نہیں ہے, اس کو آپ نے بے وجہ تنگ نہیں کرنا. اگر آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے لیے وہ پریشانی اکٹھی کرے گا جس کو سولو کرنے کے لیے آپ کے پاس سولوشن نہیں ہے. یعنی ان غلط لوگوں کے ساتھ, ہو سکتا ہے آپ کی ساس ہے, ہو سکتا ہے آپ کے کوئی دوست ایسے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا تو آپ کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے, وہ طاقت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں, تو ان کو ساتھ آپ نے بنا کے رکھنی ہے. چاہے آپ اس کو منافقت کہیں, چاہے آپ کہیں کہ میں صرف فائدے کے لیے کر رہا ہوں, لیکن آپ نے اس کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے. تیسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ جو عظیم شخصیت ہیں اس کے اندر آپ نے, اس کے نیچے, اس کے اندر آپ نے اپنی آئیڈینٹی کو نہیں کھونا. یعنی آپ کے والد صاحب ہیں, آپ کے گھر کے اندر بڑا بھائی ہے, ہو سکتا ہے وہ بڑا بزنس مین ہے, بڑا کامیاب ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ آپ اس سے بہتر ہیں, تو آپ نے اس سے بہتر کرنا ہوتا ہے, جو زیادہ تر پاسبل نہیں ہوتا. اگر ایک شخص ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی ملک کا پریزیڈنٹ ہے, کوئی گھر کے اندر کامیاب ہے, کسی نے بہت ساری ڈگریاں لی ہوئی ہیں, اگر آپ نے اس سے
اس کو دنیا کو بتانا ہے کہ آپ اس سے بہتر ہیں تو اس سے زیادہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اس ریس میں آپ نے نہیں لگنا اور اپنی پرسنل آئیڈینٹی باقی رکھنی. نہیں رکھیں گے تو آپ دنیا کے اندر غائب ہو جائیں گے, آپ خود کانفلکٹ میں آ جائیں گے کہ آپ اس دنیا کے اندر آپ کا مقصد کیا. اور چوتھے نمبر پر پرفیکٹ ہونے کی کوشش میں نہیں لگے رہنا کہ میں نے جب پرفیکٹ ہوں گا تب میں یہ بات کروں گا یا اپنے لوگوں کو کسی چیز کو سمجھاؤں گا. پرفیکشن جو ہے وہ کسی کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آتی, صرف یہ کانفیڈنس کا نام ہے. تو اس کے اندر وہ یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ پرفیکشن جو ہے لوگوں کی سروائیول کے خلاف ہے. یعنی اگر وہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میں پرفیکٹ ہوں تو جتنے بھی حکمران ہیں اس شخص کو پسند نہیں کرتے. چاہے آپ خود حکمران ہوں, آپ کی عوام آپ کو پسند نہیں کرتی. لوگوں کے اندر غلطیاں ہیں, امپرومنٹ ہوتی ہے اور لوگ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں. تو پرفیکشن جو ہے آپ کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. یہ اگر ہو بھی تو آپ نے اپنے آپ کو ثابت نہیں کرنا کہ میں ہی پرفیکٹ ہوں. دوسرے نمبر پر خاموشی. یہ اس کا بہت ہی عجیب سا پوائنٹ ہے. اس کے اندر بھی کوئی 3-4 اس کے لاز ہیں. وہ کہتا ہے کہ اپنے ارادے کسی کو نہیں بتانے, نہ دوستوں کو, نہ رشتہ داروں کو, نہ ماں باپ کو. یہاں پر جو آپ کا ارادہ ہے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا. اس کی مثال اس نے نہیں دی, میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک بدخ ہے, اس کو چائنیز ڈک بھی کہتے ہیں. جب یہ سمندر پہ یا کسی دریا پہ بیٹھی ہوتی ہے تو نیچے جتنی تیز یہ پیر ہلا رہی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے, لیکن اوپر یہ بہت تیزی سے موو کر رہی ہوتی ہے, چل رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں بدخ کی طرح اپنے ایکشن کیے رکھنے ہیں, اپنا ارادہ ڈائریکشن نہیں بتانی. اور جب ایک چیز ہو جائے تو لوگ خود دیکھ لیں گے کہ آپ نے بزنس کیا ہے, آپ نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے, لیکن اپنی ارادے کو, اپنی جد و جہد کو, اپنے آئیڈیاز کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. پھر وہ کہتا ہے کہ کم بولو, یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے, بہن بھائی سے, تاکہ آپ کے پاس موقع ہو اپنی بات کو تبدیل کرنے کا, اور یہ ڈاؤٹ رکھ سکتے ہو کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. اپنے پارٹنر کے ساتھ, اپنے باس کے ساتھ, کسی بھی ڈپینڈنٹ شخص کے ساتھ آپ بتا سکتے ہو اچھا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں. لیکن جب آپ بول لیتے ہیں تو یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ آپ نے سمجھ کے جان بوجھ کے یہ غلطی کی. کم بولنے سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اسی کا تیسرا ایک اور پوائنٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی بحث میں نہ پڑیں, یہاں تک کہ آپ کے رشتہ دار, بہن بھائی, کوئی لیڈر آپ کی بات سننے کے لیے بنا ہی نہیں ہے. اس کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے, اور آپ کہیں گے اور وہ اگلے دن کہے گا کہ ہاں بالکل ٹھیک کریں. ایسا کبھی بھی نہیں ہے. اپنے وقت کو ضائع نہ کریں کسی کے ساتھ بحث کرنے میں. پھر وہ تیسرے نمبر پہ ایک پوائنٹ ہے, اس کو کہتے ہیں اپنا کردار اور پرسنالٹی. یہ کافی کانفلکٹنگ سا پوائنٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے کردار کو, پرسنالٹی کو اس طرح بنا لیں کہ لوگ آپ پر یقین کریں تو آپ لوگوں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. اس میں مذہبی لیڈر ہے, پولیٹیشین ہے, کوئی ٹیچر ہے. یعنی آج اگر میں نے آپ کو اپنی بات منانی ہے, میں بہت ساری ڈگریاں لے لوں, اپنا کریکٹر بنا لوں, اپنی پرسنالٹی ہو, میں بات اچھی طرح کرتا ہوں, یہاں پر بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ میرے جھوٹ پہ بھی یقین کر لیں گے. تو کردار جو ہے وہ آپ کے ایکشن سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. جب آپ کچھ بولنے جاتے ہیں, کہنے جاتے ہیں, تو اس کے پیچھے آپ کی پرسنالٹی آ رہی ہوتی ہے جو لوگوں کو یقین دلاتی ہے. لوگوں کو اس چیز پر یقین ہوتا ہے کہ آپ ان کو لیڈ کر سکتے ہیں. یعنی آپ ٹیچر بن سکتے ہیں, آپ لیڈر بن سکتے ہیں, آپ باس بن سکتے ہیں. آپ کا جو کردار ہے, پرسنالٹی ہے, وہ بتا رہی ہوتی ہے. اس کردار کے اندر آپ اپنے مذہب کے اندر بھی, اور اپنے آفس میں, جاب میں, اپنے گھر کے اندر آپ کسی کی زندگی کو مینیپولیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لحاظ سے. اسی کا اگلا پوائنٹ ہے, وہ کہتا ہے اعتماد. یہ شاید ہمارے علاقے کے لحاظ سے یہ والا پوائنٹ اتنا اچھا میچ نہ کرے, کیونکہ اس پوائنٹ میں وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے دوست پر اور دشمن پہ, اس نے کلیئرلی 2 ڈفرنٹ چیزیں یہاں مینشن کی ہے. اس نے کہا دوست ہو یا دشمن ہو, اس میں دوست پر آپ نے زیادہ اعتماد نہیں کرنا. وہ کہہ رہا ہے کہ جو دوست ہے اس پہ وہ آپ کے تمام طرح کے, آپ کے کمزوریاں جانتا ہے, آپ کے سیکرٹس جانتا ہے. وہ آپ کو زیادہ بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے دشمن سے, جس کے ساتھ آپ باؤنڈریز بنا چکے ہیں. دشمن سے آپ زیادہ اچھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں بنسبت دوست کے. تو یہاں پر جتنی بھی اس کی محنت ہے وہ اس بات پر ہے, یعنی جتنے بھی کوئی 3 لاز ہیں اس کے اندر, کہ اپنے دوست کے ساتھ اپنی کمزوریاں شیئر نہیں کرنی, اور اپنے دوست کے ساتھ بہت زیادہ
اعتماد نہیں کرنا یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو نقصان کر دے، آپ کو بزنس میں، آپ کو پیسوں کے لحاظ سے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم یہاں پر دوستوں پہ بہت زیادہ یقین کرتے ہیں. ہم جان بوجھ کر جانتے ہوئے بھی دوستوں کے ساتھ دھوکہ کھاتے ہیں. یعنی ہمارے دوست ہمیں کہتے ہیں ہمیں پیسے چاہیے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ شاید یہ واپس نہ کرے، لیکن ہم دیتے ہیں. یہ خالی یہ بات قانون کی نہیں ہے، کچھ بہت ساری ایسی عادات ہوتی ہیں ایک معاشرے کی، سوسائٹی کی، جس میں ہم جان بوجھ کر بھی دھوکہ کھاتے ہیں. پھر اسی کا اگلا پوائنٹ ہے کہ دوسروں کی، یہ میرا خیال ہے کہ اس کی پورے پوائنٹس کے اندر کوئی 3 پوائنٹس ہیں کہ آپ نے دوسروں کے لیے اپنے آپ کو ضرورت کیسے بنانا ہے. دوسروں کے لیے آپ خود ضرورت بن جائیں. یعنی میں گھر کے اندر سربراہ ہوں، میں لوگوں کو اپنے گھر کے اندر، بچوں کو، بیوی کو مجبور کر دوں کہ میں ان کی ضرورت ہوں. گھر کے اندر جو کام ہو رہے ہیں میں اجازت دوں گا تو ہوں گے. کسی کو لینے جانا ہے تو میں گاڑی چلا کے لے کر جاؤں گا. ان کو پیسے چاہیے تو میں ان کو پیسے دوں گا. اس قانون کے مطابق آپ کا سروائیول، آپ کی جو پاور ہے، کس طرح آپ نے حکمرانی کرنی ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے. اس کے اندر کافی ساری اور بھی کہانی ہے کس طرح لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کی حکمرانی کو مانا جائے، کیونکہ وہ مجبور ہیں، ان کی آپ سے ضرورتیں ہیں. تو 6 نمبر پر چلتے ہیں. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر صبر کو، پیشنس کو لے کر آئیں، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل کرتے رہیں موقع کی مناسبت سے. جہاں آپ کو فائدہ ملتا ہے اپنے آپ کو تبدیل کریں. جو پارٹی زیادہ اسٹرانگ ہے، جہاں پر آپ کو معاشی فائدہ مل سکتا ہے، جب تک نہیں مل رہا صبر کریں، مل رہا ہے تو اپنے آپ کو تبدیل کر لیں. یہ بہت ہی مشکل سا پوائنٹ ہے کہ انسان، ہم جیسے لوگ جو ایشین سوسائٹی میں رہتے ہیں، کہ کس طرح اپنے آپ کو، اپنی آئیڈیالوجی کو تبدیل کر لیں، مذہب کو، اپنے پولیٹیکل انفلوئنس کو اور اپنی سوچ کو، کیونکہ ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ مل رہا ہے. 7ویں نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ جو ٹیم ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت کہ آپ کی اپنی کیپیبلٹیز کیا ہیں. کہتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود کام کریں گے اور کوئی ایوارڈ ملے گا، کوئی آپ کو اچیومنٹ ملے گی، اس کے مقابلے میں اگر آپ کی ٹیم کام کرے اور آپ ان کا تمام طرح کا کریڈٹ لیں، آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا. اچھا، ہمیں لگتا ہے کہ اگر ٹیم نے کیا تو ٹیم کو کریڈٹ ملنا چاہیے. وہ کہتا ہے نہیں، اگر آپ نے حکمرانی کرنی ہے، آپ نے ڈھیٹ بن کر آپ نے کہنا ہے کہ یہ میرا رول ہے، میری اتھارٹی ہے، تو آپ نے ٹیم سے کام کروانا ہے. آپ کے پاس مینیجریل سکلز ہونی چاہیے کہ ٹیم نے کیسے کام کرنا ہے. اس کے بعد کریڈٹ آپ خود لیں. ان کا کام ہے آپ کے گھر کے اندر، باقی لوگوں کا کام ہے گھر کے اندر صفائی کرنا. کریڈٹ آپ نے لینا ہے کہ میں گھر کے اندر صفائی ہے کیونکہ میرے اچھے قانون ہیں، میں آفس میں اپنا کام کروا رہا ہوں، چاہے مجھے کام نہیں آتا، میری ٹیم کام کر رہی ہے تو یہ میری اتھارٹی ہے، میری مینجمنٹ ہے کہ کیسے کام ہو رہا ہے. اس نے کہا اگر آپ نے ترقی کرنی ہے کسی بھی پروفیشن میں، کسی بھی گھر کے اندر، پولیٹیشنز بن کر، پولیٹیکل پارٹیز میں، آپ کے پاس اگر ٹیم سے کام کرانے کی ایبلٹی ہے تبھی آپ اوپر جا سکتے ہیں. اکیلے کام کر کے یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر حکمرانی کر سکیں اور اپنی پاور کو دوسروں کو دکھا سکیں کہ آپ کتنے پاورفل ہیں. پھر ایک اس کے اندر کوئی 3 پوائنٹس ہیں کہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ آپ کے ٹیلنٹ سے آگے نکل جاتا ہے. یعنی آج اگر آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کام آتا ہے، دوسرے شخص کو وہ کام زیادہ اچھا آتا ہو لیکن اس میں کانفیڈنس نہیں ہے، تو آپ کو یہ کام مل جائے گا، آپ یہ کام سیکھ بھی لیں گے، آپ کو وقت کے ساتھ یہ چیزیں آ جائیں گی. لیکن اگر آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ اپنے ٹیلنٹ کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. اس کے اندر کوئی 2-3 اور بھی پوائنٹس ہیں، لیکن کم ٹائم میں اس کو مختصر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا کانفیڈنس بہتر کرنا ہے لوگوں پہ حکمرانی کرنے کے لیے. کیونکہ اگر آپ کو کبھی بھی ڈاؤٹ آ گیا تو لوگ آپ پر یقین ختم کر دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ بھروسے کے قابل نہیں ہے. ایک پولیٹیشین جب کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں حالات بالکل ٹھیک ہیں، اس کا کانفیڈنس لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہم نے اس پہ یقین کرنا ہے. ہو سکتا ہے حالات بہت ہی خراب ہوں. تو کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کو حکمرانی کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. پھر یہ والا بھی بہت کنٹروورشل سا پوائنٹ ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے شاید جو مجھے بھی پسند نہیں ہے، لیکن کتاب کے اندر مینشن ہے. اس کے اندر کوئی 3 اور ہیڈنگز ہیں کہ لوگوں کی کمزوریوں کو ڈھونڈتے رہیں. ان کے اندر کمزوری کیا ہے، جہاں پر اپنا فائدہ ملتا ہے تو اس کمزوری کا استعمال بھی کریں کہ اس
ہو سکتا ہے کہ کسی کو کہانیاں پسند ہیں، ان کو وہ کہانیاں سنائیں، کسی کو مذہب کی باتیں پسند ہیں، ان کو مذہب کی باتیں سنائیں، کسی کو فلسفی پسند ہے، اس کو فلسفی سنائیں، کسی کو اچھے ملک کی باتیں پسند ہیں، ملک کی باتیں سنائیں، کسی کو لڑکیوں کی باتیں پسند ہیں، ان کو لڑکیوں کی سنائیں۔ جس کی جو کمزوری ہے اس کو اسی طرح ٹریٹ کریں۔ اپنے فائدے کے لیے آپ لوگوں کے اوپر حکمرانی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ان کی کمزوریاں پتہ ہے۔ یعنی ایک پوری سوسائٹی ہے جس کی کمزوری مذہب ہے، تو آپ مذہب کے ساتھ ان کے ساتھ پلے کریں اور ان کو ون کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کسی علاقے کی جو خامی ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہے، تو اسی کمزوری کو آپ بڑھا چڑھا کے بتائیں اور اس کو ان کے اوپر حکمرانی کر سکیں۔ تو جتنی بھی ان کی کمزوریاں، ڈاؤٹس، پریشانیاں ہیں، ان کو ہمیشہ جان کے رکھیں تاکہ آپ ان کے اوپر حکمرانی کر سکیں۔ آخر میں اس کا پوائنٹ ہے کہ کسی بھی کانفلکٹ کو باقی نہ رہنے دیں، صبر کریں جب تک آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ جب اتھارٹی ہو تو کانفلکٹ کو ختم کر دیں۔ کانفلکٹ پہ صبر اس وقت تک ہے جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے۔ جیسی پاور آتی ہے تو کانفلکٹ کو، کسی ملک کے ساتھ ہے لڑائی ہے، کسی دوستوں کے ساتھ ہے، اس کانفلکٹ کو آپ نے ختم کر لینا ہے۔ اچھا، یہ اتنی بڑی کتاب کو کوئی، میرا خیال ہے کہ 10 منٹ میں، 12 منٹ میں شاید میں نے سمرائز کیا ان 10 پوائنٹس کے اندر۔ ہر چیپٹر کے اندر مختلف کہانیاں ہیں، کسی بادشاہ کی کہانی ہے، وزیر کی کہانی ہے، اسپینش حکمرانوں کی کہانی ہے، اٹالین حکمرانوں کی کہانی ہے، اور کسی پرنسس کی ہے۔ یعنی بہت ساری اس کے اندر کہانیاں ہیں ہر چیپٹر کے اندر، اور پڑھنے کے لیے خاص طور پہ اگر آپ 28 سال سے بڑے ہیں تو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور اس کتاب کے اندر آپ کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ مینیپولیٹر کیسے بنیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ تنقید یہی کرتے ہیں کہ آپ کو مینیپولیشن سکھائی جا رہی ہے، لیکن جاننا بھی بہتر ہے کہ آپ کس طرح ایک معصومانہ زندگی گزار سکتے ہیں ظالم دنیا کے اندر۔ ان پوائنٹس پر آپ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ آپ کے ضمیر پر، معاشرے پر، آپ کی سوسائٹی پر، آپ کے مذہب پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت سارے پوائنٹس آپ کو لگیں گے کہ میں جانتے ہوئے بھی یہ نہیں کر سکتا، تو یہ بک آپ کو مجبور نہیں کرتی ہے کرنے پر، لیکن جاننے سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دوسرا آپ کے ساتھ اگر کچھ غلط کر رہا ہے تو وہ ان میں سے کون سا پوائنٹ استعمال کر رہا ہے۔ تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کتاب پڑھ سکیں گے۔ نہیں پڑھ بھی سکے تو ان 10 پوائنٹ سے آپ کو ایک طرح کی سمری ضرور مل جائے گی کہ اس کتاب کے اندر کہا کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔